الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قربانی کس شخص پر واجب ہے اور کس پر نہیں ہے، اس حوالے سے فقہی مسائل ہم عرض کریں گے مختلف ویڈیوز کے اندر، اس لیے کوشش کیجئے کہ ہماری ویڈیوز آخر تک ضرور دیکھیے۔ ہو سکتا ہے کچھ باتیں ایسی ہوں جو ہمارے علم میں نہ ہوں اور سننے کے بعد ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہو جائے۔ قربانی کئی قسم کی ہے، غنی اور فقیر دونوں پر واجب ہے۔ اب فقیر پر کیسے واجب ہے یہ سنیے۔ فقیر پر واجب ہو، غنی پر واجب نہ ہو، غنی پر واجب ہو، فقیر پر واجب نہ ہو، دونوں پر واجب ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کی منت مانی، یہ کہا کہ اللہ عز و جل کے لیے مجھ پر بکری یا گائے کی قربانی کرنا ہے، یا اس بکری یا گائے کو قربان کرنا ہے۔ یعنی اگر کسی نے یہ نیت کر لی کہ میں انشاءاللہ قربانی کروں گا، میں نے منت مان لی ہے، وہ چاہے غنی ہے چاہے فقیر ہے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ قربانی کرے۔ فقیر پر واجب ہو، غنی پر نہ ہو۔ اب اس کی صورت کیا ہے یہ سماعت فرمائیے کہ فقیر پر واجب اور غنی پر نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدا، اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے جانور اس نیت سے خرید لیا میں نے قربانی کرنی ہے، اب اس پر واجب ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اب وہ جان نہیں چھڑوا سکتا جی میں تو غریب ہوں، تو لہٰذا جب خرید لیا ہے جانور، ایسا خرید لیا ہے قربانی کے لیے، تو قربانی کرے۔ اور اگر شاید اگر غنی اگر خریدتا تو اس خریدنے سے قربانی اس پر واجب نہ ہوتی۔ غنی پر واجب ہو، فقیر پر نہ ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ قربانی کا وجوب نہ خریدنے سے ہو اور نہ منت ماننے سے، بلکہ خدا نے جو اسے زندہ رکھا ہے اس کے شکریہ میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے احیاء میں جو قربانی واجب ہے وہ صرف غنی پر ہے۔ میں دوبارہ وضاحت کر دیتا ہوں۔ ایسا شخص جس نے منت مانی ہے، وہ چاہے غنی ہے فقیر ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ ایسا شخص جو ہے فقیر لیکن قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ایسا شخص جس نے جانور خریدا ہی نہیں ہے تو اس پر ابھی قربانی واجب نہیں ہوئی۔ تو نیچے جو لکھا ہوا ہے کہ ایسا شخص جو غنی ہے، بنیادی طور پر قربانی اسی پر واجب ہے جو غنی ہے، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے احیاء میں نیت کے ساتھ جانور خریدتا ہے تو قربانی اس پر واجب ہے۔ اگر ارشاد ہوتا ہے جی مسئلہ نمبر 2 کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر مسافر نے قربانی کی، یہ تطوع ہے، تطوع کیا، ومن تطوع خیرا قرآن مجید میں آئے، یہ نفل ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور فقیر نے اگر نہ منت مانی ہو نہ قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہو، اس کا قربانی کرنا بھی تطوع یعنی اس کا بھی نفلی طور پر ہے۔ فقیر پر قربانی اس صورت واجب ہوگی جب اس نے جانور خرید لیا یا اس نے منت مان لی۔ غنی پر تو قربانی واجب ہی ہے۔ اگر ارشاد ہوتا ہے بکری کا مالک تھا اور اس کی قربانی کی نیت کر لی، یا خریدنے کے وقت قربانی کی نیت نہ تھی بعد میں نیت کر لی، تو اس نیت سے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ دوبارہ سن لیں، بکری کا مالک تھا اور اس کی قربانی کی نیت کر لی، یا خریدتے وقت قربانی کی نیت نہ تھی لیکن بعد میں نیت کر لی، تو اس نیت سے قربانی واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 3، قربانی واجب ہونے کے شرائط یہ ہیں۔ اسلام یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ اقامت نمبر 2 یعنی مقیم ہونا، یعنی مسافر مقیم ہو تو اس پر قربانی واجب ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر ارشاد ہوتا ہے تمنگری ہو، یعنی اس کے پاس مال ہو، غربت نہ ہو، یعنی مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب ہونا، یہاں مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اور وہ مراد نہیں ہے جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یعنی قربانی کرنے کے لیے یہاں پر نصاب جو بیان کیا گیا ہے، صدقہ فطر جو شخص ادا کرتا ہے وہ قربانی کرے گا۔ زکوٰۃ والے کے لیے یہاں شرط نہیں رکھی گئی کہ جو صاحب نصاب، ایسا صاحب نصاب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ تو قربانی کے لیے جو شرط رکھی گئی ہے وہ صدقہ فطرہ یعنی فطرانہ جو ادا کرتا ہے وہ قربانی بھی کرے گا۔ حریت یعنی آزاد ہونا، جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، کہ غلام کے پاس مال ہی نہیں لہٰذا عبادت مالیہ اس پر واجب نہیں ہے۔ مرد ہونا اس کے لیے شرط نہیں ہے، عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے۔ اس کے لیے بلوغ شرط ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ نابالغ پر واجب ہے
تو آیا خود اس کے مال سے قربانی کی جائے گی؟ اس کا باپ اپنے مال سے قربانی کرے گا۔ ظاہر الروایہ یہ ہے کہ نہ خود نابالغ پر واجب ہے اور نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے، یعنی فتویٰ اس پر ہے کہ جو نابالغ ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ دیکھیں نا، جو شریعت کے دیگر مسائل ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یا دیگر ایسے احکام ہیں جو فرض و واجب کے زمرے میں آتے ہیں، تو ہم مطلقاً یہ کہتے ہیں کہ نماز ہر عاقل بالغ پر فرض ہے، حج صاحب استطاعت عاقل بالغ آزاد پر فرض ہے، بلوغت تو شرط ہے۔ تو اس لیے فتویٰ اس پر ہے کہ علماء کرام فقہا حضرات فتویٰ اس پر دیتے ہیں جو نابالغ ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اگرچہ یہ مسئلہ جو ہے اختلافی ہے۔ مسافر پر اگرچہ واجب نہیں ہے مگر نفل کے طور پر کرے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ حج کرنے والے جو مسافر ہوں ان پر قربانی واجب نہیں ہے، اور مقیم ہوں تو واجب ہے، جیسے کہ مکہ کے رہنے والے حج کریں تو چونکہ یہ مسافر نہیں ہے ان پر قربانی واجب ہوگی۔ شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی حصہ میں شرائط کا پایا جانا وجوب کے لیے کافی ہے۔ مثلا ایک شخص ابتدائی وقت میں جو ہے قربانی میں کافر تھا، پھر مسلمان ہو گیا اور ابھی قربانی کا وقت باقی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ یعنی ایسا شخص ہے جو عید کے پہلے دن جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا، عید کے دوسرے دن مسلمان ہو گیا ہے، تیسرے دن تک قربانی کی جاتی ہے، تو اس دوران اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، اس پر قربانی واجب ہے۔ دوسرے شرائط بھی پائے جائیں، اسی طرح اگر غلام تھا آزاد ہو گیا تو اس پر بھی یہی حکم آئے گا۔ یوں ہی اگر اول وقت میں مسافر تھا اور اثناء وقت میں مقیم ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہوگی، یا اگر فقیر تھا اور وقت کے اندر ایسا وقت جو قربانی کے لیے جو ہے ضروری ہے تو اس کے اندر اگر مالدار ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔